ناظرین السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا ہمارا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے. ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت عربوں کی کیا حالت تھی، اور آپ نے انذار کا یہ جو سلسلہ ہے وہ کیسے آپ کا انذار کا یہ سلسلہ چلا، آپ کا مکی دور کیسا تھا، آپ کا مدنی دور کیسا تھا، آپ نے جو غزوات میں حصہ لیا ان میں آپ کی سیرت کس طرح سے سامنے آتی ہے، اور بحیثیت سپہ سالار، بحیثیت ایک سیاستدان، بحیثیت ایک مدبر، بحیثیت قاضی آپ کی کیا حیثیت تھی. ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم جاوید صاحب. وعلیکم السلام. جاوید صاحب، سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ عام طور پر ہم یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مورخین کا اس بارے میں اختلاف ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بالکل اسی طرح کی صورتحال ہے جو ہمارے ہاں آج سے 50-100 سال پہلے میرے اور آپ کے بارے میں بھی پیدا ہو جاتی تھی. یعنی اس طریقے سے تاریخوں کا ریکارڈ نہیں رکھا جاتا تھا جیسے اب رکھا جاتا ہے. جیسے اب لوگ ایک ایک چیز کا حساب کر کے سالگرہ کی تقریبات منعقد کرتے ہیں، یہ بھی اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں بھی، آپ کی وفات کے بارے میں بھی، یا دوسرے واقعات کے بارے میں بھی لوگ بات بیان کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو کیلنڈر ہیں یہ بھی اس طریقے سے منظم نہیں تھے جس طرح کہ اب ہم ان کو منظم دیکھتے ہیں. اس وقت تو دنیا میں شمسی کیلنڈر بھی کئی مراحل سے گزرنے کے بعد اب ایک خاص صورت اختیار کر چکا ہے. قمری کیلنڈر بھی آپ یہ جانتے ہیں کہ ہجرت سے شروع ہوا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پہلے اگر کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو اس میں تاریخیں یا تو عام الفیل کے لحاظ سے بیان کی جاتی ہیں یا کسی اور واقعے کے لحاظ سے بیان کی جاتی ہیں. یعنی عربوں کے ہاں اس طرح کا کوئی منظم کیلنڈر موجود نہیں تھا، تو اس لیے یہ اختلافات ہو جاتے ہیں. اس میں پھر محققین مختلف ذرائع سے تحقیق کرتے ہیں. تاہم کسی معاملے میں بھی آپ تحقیق کا دروازہ بند نہیں کر سکتے. اس وجہ سے اگر اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو ہمارے ہاں جو ایک بہت اچھی سیرت پر کتاب لکھی تھی قاضی سلمان منصور پوری صاحب نے رحمۃ اللہ عالمین کے عنوان سے، اس کے آخر میں یہ بحث انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ کر دی. اچھا جاوید صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں بہت سارے نبی کی حیثیت سے حکم بھی جاری فرمائے اور بہت سارے مشورے بھی دیے. قرآن مجید کی میں دوسری آیت کی طرف ایک اشارہ کروں گا، وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. اب پیغمبر اگر ایک مشورہ دے تو مشورہ بھی اسی آیت کی روشنی میں دیکھا جائے گا کہ جو پیغمبر مجھے کہہ رہا ہے کہ نہیں کرنا ہے تو مجھے نہیں کرنا ہے، پیغمبر کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو مجھے کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیثیت رسالت میں ایک فیصلہ کرتے ہیں اور کوئی حکم دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے سرتابی کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے آپ کو پیغمبر مانا ہی نہیں. تو وہاں پر بھی ما آتاکم الرسول ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت رسالت زیر بحث ہے. تو رسول کی حیثیت سے قرآن نے یہ قاعدہ کلیہ بیان کر دیا کہ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. یعنی ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے وہ اسی منصب پر فائز کر کے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے گی. ایک ہستی کو آپ اللہ کا رسول مانتے ہیں اور پھر وہ دین کی حیثیت سے، رسول کی حیثیت سے، نبی کی حیثیت سے کوئی چیز کہتا ہے یا بیان کرتا ہے یا کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو پھر وہ خدا کا حکم ہے، گفتہ اللہ بعد. تو اس آیت میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حیثیت زیر بحث ہے. یہ بات قرآن نے واضح کر دی کہ اگر کسی موقع کے اوپر آپ کوئی نزاع کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اس فیصلے کو آپ دل کی تنگی کے بغیر مانیں گے، ورنہ ایمان ختم ہو جائے. بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ. اچھا، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب ہم دیکھتے ہیں، آپ کی جو مکی زندگی ہے اس میں ابتدائی جو 2-3 سال ہیں اس میں آپ نے علانیہ دعوت نہیں کی، بلکہ آپ مختلف لوگوں سے انڈیویجول بیسس پہ بات کی اور دار ارقم میں عام طور پر لوگ جمع ہوتے تھے. تو اس سے کیا یہ رزلٹ نکالا جا سکتا ہے کہ جب بھی پرسیکیوشن ہو، آپ جب کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر آپ کی بات نہ سنی جا رہی ہو، ظلم کا اندیشہ ہو، وہاں پر آپ اپنی بات کو علل اعلان کرنے کے بجائے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی بات کو خاموشی سے بیان کریں؟ میں تو جہاں تک تحقیق کر سکا ہوں یہ تقسیم نہیں ہے. ایسی نہیں. دیکھیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ مکی پوری زندگی کو اگر قرآن کی روشنی میں تقسیم کریں تو اس میں ایک دور انذار کا ہے، ایک انذار عام کا ہے، ایک اس میں ہجرت و برات کا دور ہے، بلکہ اس سے پہلے اتمام حجت کا دور ہے، پھر ہجرت و برات کا دور ہے، اور پھر آخر میں فیصلے کا دور ہے. اچھا، یعنی وہ فیصلہ پھر اقدام کی صورت میں بھی ہوا ہے، اس کی تفصیلات الگ ہیں،
اور وہ فیصلہ تزکیہ و تطہیر کے ایک مرحلے کی صورت میں بھی ہوا ہے. تو ان مراحل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو آپ دیکھ سکتے ہیں. جو پہلا مرحلہ انذار کا ہے، اس میں اور انذار عام کے مرحلے میں فرق کیا ہے؟ ایک ہی بات ہے جو کہی جا رہی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ایک چیز یہ ہے کہ آپ پبلک مقامات کے اوپر جا کر، مثلا حرم میں کھڑے ہو کر، مثلا دارالندوہ میں کھڑے ہو کر، مثلا صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو عکاظ کے بازار میں آپ لوگوں کو پکارتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ آپ ابھی انفرادی دعوت دے رہے ہیں، یعنی آپ نے گھر میں بلا لیا، آپ نے کچھ لوگوں کے درمیان بیٹھ کے بات کر لی، آپ کسی مجلس میں چلے گئے. تو یہ دو مرحلے اس نوعیت کے ہیں. چنانچہ آپ کو قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ایک خاص موقع پر یہ کہا گیا کہ اب ایک بھاری بات کا بوجھ ہم آپ پر ڈالنے والے ہیں. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا سورہ مزمل میں کہا ہے. اور وہاں ہدایت بھی کی ہے کہ اب آپ کو ایک خصوصی نماز کا اہتمام کرنا ہے جو قیام اللیل ہے، جس کو اب تہجد کہا جاتا ہے، اور اس کی تیاری کرنی ہے. اور اس میں خاص طور پر قرآن مجید کی تلاوت رات کے وقت میں ہونی چاہیے. ورتل القرآن ترتیلا، کیونکہ ہم ایک بھاری بات کا بوجھ آپ پر ڈالنے والے ہیں. وہ پھر آگے کی سورہ جو ہے مدثر، وہ یہ کہتی ہے کہ وہ ڈال دیا گیا. تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ اب انذار کو انذار عام میں بدل دیا گیا. یعنی آپ آئے ملنے کے لیے، آپ کو قرآن سنا دیا، آپ کے پاس گئے آپ نے قرآن سنا دیا، اپنے قریبی ساتھیوں کو آپ نے قرآن سنا دیا، گھر میں ملاقات کے لیے بلا کر قرآن سنا دیا. یہ صورت ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ کوئی خفیہ دعوت کی جا رہی ہے، یعنی یہ چیز نہیں ہے. البتہ یہ ٹھیک ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر مشورے کے لیے یا کسی موقع پہ جو لوگ نئے ایمان لا رہے تھے، خاص طور پر کمزور لوگ تھے، ان کو آپ سے ملنا ہے، اور ابھی یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے ایمان کا اعلان کریں. یہ لوگ دار ارقم میں اکٹھے ہو جاتے تھے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کوئی خفیہ دور نہیں. خفیہ دور نہیں ہے، لیکن انذار الگ، یعنی ٹارگٹ کر کے آپ جاتے تھے کہ یعنی فلاں پرسن سے بات کرنی، فلاں سے بات انفرادی دعوت دینا، چھوٹی چھوٹی مجالس میں دعوت دینا، ملاقات کے موقع پر دعوت دینا، اور کھڑے ہو کر جلسہ عام منعقد کر دینا. ان میں فرق تو ظاہر ہے کہ ان میں فرق ہے. تو یہ فرق ہے جس کے لیے میں نے تعبیر اختیار کی ہے انذار اور انذار عام. تو یہ جو سورہ مدثر میں کہا ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، یعنی اب آپ کھڑے ہوں اور اب آپ ہانکے پکارے یہ بات لوگوں کے سامنے پیش کریں. یعنی اب وہ دور گزر گیا کہ آپ چند لوگوں کو یہ بات بتائیں یا آنے والوں کو بتائیں یا پوچھنے والوں کو بتائیں. آپ دیکھیں اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں کے سامنے ایک بات رکھی، گھر والوں کے سامنے اپنا پیغام رکھا، کوئی آ گیا ملنے کے لیے اس کے سامنے رکھا، خاندان کے لوگوں کو ایک موقع کے اوپر کھانے پر بلا کر ان کے سامنے اپنا پیغام رکھا. اسی طرح لوگ باہر سے آ جاتے تھے، ظاہر ہے حرم کی زیارت کرنے کے لیے لوگ آتے تھے، عمرے کے لیے لوگ آتے تھے، حج کے لیے لوگ آتے تھے، اس میں آپ کو ملنے کے لیے آ جاتے تھے. ان دو باتوں کا فرق آپ سمجھنا چاہیں تو یوں ہے کہ ایک یہ ہے کہ حج کے موقع پر آپ جا کر منا میں عرفات کے میدان میں اپنی بات پیش کر دیں، اور ایک یہ ہے کہ لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں اور وہ حج کے موقع پر آپ کو ملنے کے لیے گھر میں آ گئے اور آپ نے اپنا پیغام ان تک پہنچا دیا. تو بس یہ فرق ہے جو دونوں ادوار میں آپ قائم کر سکتے ہیں. اس طرح کا فرق کم سے کم میں نہیں تلاش کر سکا، جتنی تحقیق بھی میں نے کی ہے، کہ کوئی خفیہ دعوت کا دور بھی تھا. اس کو اصل میں لوگوں نے اس لیے متعین کر لیا کہ بعض لوگوں نے اپنے ایمان کو ضرور خفیہ رکھا. آپ کے علم میں ہے کہ ابتدا میں ایمان لانے والوں میں وہ لوگ بھی تھے، اور بڑی کم تعداد میں تھے، کہ جن کی معاشرے میں ایک حیثیت تھی. مثال کے طور پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، تو اگرچہ وہ ایک چھوٹے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے لیکن ان کی ایک حیثیت تھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو معلوم ہی ہے کہ ان کے ایمان لانے کے بعد کیا صورت پیدا ہو گئی. تو بعض لوگوں کی ایک حیثیت تھی، اور قبائلی معاشرے میں جس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے اس پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں ہوتا. لیکن اس معاشرے میں عورتیں بھی تھیں، وہ بھی ایمان لا رہی تھیں، غلام بھی تھے، وہ بھی ایمان لا رہے تھے، بہت پسے ہوئے لوگ بھی تھے، باہر سے ایسے آنے والے لوگ بھی تھے جو بیچارے وہاں آتے تھے اور اپنی پست حالی کی وجہ سے اعلان نہیں کر سکتے تھے کسی چیز کا. اس طرح کے لوگ تھے جن کے لیے دار ارقم میں ایک جگہ بن گئی کہ جہاں لوگ آ جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، حضور سے مل لیتے تھے، اور ان کا عام طور پر اظہار نہیں ہو پاتا تھا کہ وہ ایمان لا چکے ہیں یا آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. ان میں سے کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے بڑی اذیت کا سامنا کر لیا، اور آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے حق کی شہادت دی. خود سیدنا بلال کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ اب بھی آپ پڑھیں تو آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ انہوں نے کس استقامت کے ساتھ اپنے ایمان کا اعلان کیا. آل یاسر کے ساتھ جو معاملات ہوئے، تو اور بھی بہت سے، لیکن ایسے بھی لوگ تھے کہ جو ابھی اپنے ایمان کا اس طرح اظہار نہیں کرتے تھے. اچھا جاوید صاحب، یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو مکی دور تھا اس میں جو سردار تھے، قریشی جو سردار تھے، وہ آپ پر مختلف قسم کے مظالم بھی ڈھاتے تھے،
اس کے باوجود آپ کو وہ صادق اور امین بھی کہتے تھے. یہ بات کچھ فہم میں نہیں آ سکتی کہ ایک شخص کو وہ امین اور صادق بھی کہہ رہے ہیں اور اس پر جو ہے ظلم بھی کر رہے ہیں اور چھپ کر قرآن بھی سن رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کا رسول ہے لیکن میں نہیں مانوں گا. یہ بات کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے انسانی نفسیات کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ سارے معاملات آج بھی پیش آ جائیں گے. یعنی جب بھی کوئی دعوت حق اٹھے گی اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے تو کیا کہنے ہیں, وہ تو در حقیقت خدا کا آخری پیغام, خدا کا آخری پیغمبر. لیکن کوئی بھی دعوت حق جب اٹھتی ہے تو یہ سارے کردار آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. یعنی لوگ اعتراف بھی کر رہے ہوتے ہیں, لوگ آپ کے شخصی محاسن کو قبول بھی کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کی شخصیت کے معاملے میں بعض اوقات اچھی رائے قائم کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ وہ آپ سے اختلاف بھی کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی بات بھی نہیں مان رہے ہوتے. تو صادق اور امین کا مطلب تو یہ تھا کہ آپ کے کیریکٹر پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا. اور قرآن مجید میں ان کے اعتراضات نقل ہوئے ہیں, یعنی قریش کے سرداروں کے اعتراضات نقل ہوئے ہیں, اہل کتاب کے اعتراضات نقل ہوئے ہیں. ان میں سے کسی نے اس پر انگلی نہیں اٹھائی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی صادق اور امین مانا اور کبھی نہیں مانا. وہ بعثت سے پہلے بھی آپ کو صادق اور امین مانتے تھے. آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو یوحنا عارف کا مکاشفہ ہے بائبل کے آخر میں, اس میں جس وقت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا ہے تو وہاں الفاظ ہی یہ ہیں, عربی بائبل آپ اب بھی پڑھیں, یدا صادقا و امینہ. اس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کھینچی گئی ہے کہ وہ ایک سفید گھوڑے پر سوار آیا, یعنی وہ اپنا رویا بیان کر رہے ہیں, ان کو دکھایا جا رہا ہے یہ. تو اس میں یہ ہے کہ اس پر وہ سوار تھا یدا صادقا و امینہ, جو صادق اور امین کہلائے گا. تو یہ تو گویا آپ کی شخصیت اور آپ کے کردار کی ایک ایسی تعبیر ہے کہ جو الہامی صحائف میں بھی ایسے ہی لکھی ہوئی ہے. قریش بھی اس کے قائل تھے, بارہا دیکھ بھی چکے تھے, تو اس پر انہوں نے کبھی حرف نہیں دھرا. لیکن جب آپ نے یہ کہا کہ مجھ پر وحی آتی ہے تو اب وہ اس کی مختلف تعویلیں کرتے تھے. مثلا یہ تعویل کرتے تھے کہ غالباً کوئی معاذ اللہ خاکم بدان خط لاحق ہو گیا, یعنی قرآن نے آدمی تو سچا ہے لیکن کچھ خط لاحق ہو گیا. تو اسی کو وہ اس تعبیر سے ادا کرتے ہیں کہ اس کو بہی جنہ, یعنی عربی زبان میں اس تعبیر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک خاص طرح خط لاحق ہو گیا. ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی جنون کی کیفیت ہے, یعنی ایک چیز کا بعض اوقات آدمی کو اور غلبہ ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہے, لیکن انہوں نے اس چیز پر کبھی حرف نہیں دھرا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے. اچھا, یہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کی پوری زندگی دو میجر جو پورشن ہے, مکی زندگی ہے اور مدنی زندگی ہے. اور مدنی زندگی میں آپ کے پاس ایک اقتدار بھی تھا, آپ ریاست کے حکمران بھی تھے. ایک اوپینین یہ سمجھا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت جو دی اس کا ایک بنیادی مقصد تو یہ تھا کہ آپ انذار کر رہے تھے, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ اس دین کے غلبے کے لیے قوت نافذہ بھی چاہتے تھے. اور قوت نافذہ آپ نے حاصل کی مدینہ میں جا کر, اور اس قوت نافذہ کے ذریعے سے آپ نے دین کا غلبہ حاصل کیا پورے عرب کے اوپر. اس کا مطلب کہ آج بھی اگر میں چاہتا ہوں کہ میں دین کو نافذ کروں تو مجھے اب سب سے پہلے انذار کے ساتھ ساتھ قوت نافذہ حاصل کرنے کی جد و جہد کرنی چاہیے, اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مجھے سبق ملتا ہے. یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی کسی رسول کو کسی قوم کی طرف بھیجتا ہوں تو اس کے لیے غلبہ لازم ہوتا ہے. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی, میں نے یہ لکھ رکھا ہے, اللہ نے یہ بات طے کر رکھی ہے کہ وہ اور اس کے رسول غلبہ حاصل کریں گے. رسولوں کی سرگزشتیں قرآن نے بیان کر کے یہ بتایا ہے کہ ان سب کے لیے یہی اللہ کی سنت رہی ہے, بلکہ اس کو سنت کے لفظ سے تعبیر کیا, سنت اللہ, اللہ کا طریقہ. اور یہ کہا کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کی یہ سنت غیر متبدل ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلبہ مقدر تھا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا. آپ نے اس کے لیے کوئی جتھا نہیں بنایا, کوئی جد و جہد نہیں کیا, آپ نے تو دعوت پیش کی. آپ کے علم میں ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کی قوم نے قبول نہیں کیا, یعنی ایک لمبے عرصے تک جب ان پر حجت تمام کر دی گئی اور انہوں نے قبول نہیں کیا تو آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ باقی لوگوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کریں. چنانچہ ہجرت سے چند برس پہلے آپ نے منا میں جا کے کئی قبیلوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کی. بالکل ٹھیک ہے. اور ان سے یہ کہا کہ اگر تم مجھے پناہ دو اور میں تمہارے علاقے میں آؤں اور وہاں آ کے میں اپنا پیغام پہنچاؤں. تو گویا پیغام پہنچانا, انذار کرنا, بشارت دینا, یہی آپ کا کام تھا. یہ آپ نے اپنی قوم میں کیا اور اس کے بعد دوسروں کے سامنے اس کو پیش کیا. انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا کیونکہ قریش کی ایک بڑی غیر معمولی سیادت تھی. مدینہ کے لوگ جو اس زمانے میں یثرب کہلاتا تھا, انہوں نے قبول کر لیا اس کو. دعوت قبول کی گئی, یعنی آپ نے کوئی حملہ نہیں کیا, کوئی جتھا نہیں بنایا, کوئی سیاسی جماعت نہیں بنائی.
ایسا نہیں ہوا. کچھ بھی نہیں کیا, وہی ایمان لائے ہیں لوگ. ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں. یعنی ہم آج صدیوں بعد بھی آپ کی اطاعت کر رہے ہیں. پیغمبر جب بھی زمین پر آئے گا تو ما ارسلنا رسول اللہ لیطاع باذن اللہ. آپ نے ان سے جو مطالبہ کیا وہ کیا تھا؟ وہ توحید پر ایمان کی دعوت تھی, وہ اللہ کی شریعت کی پابندی تھی. تو اس کی آپ نے دعوت دی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یثرب کے لوگ ایمان لائے, تو یثرب کے عام لوگ محض ایمان نہیں لائے. یعنی یہی معاملہ مکے میں بھی ہو سکتا تھا کہ مکے کی لیڈرشپ آپ پر ایمان لے آتی تو یہی معاملہ ہو جاتا, لیکن یہ نہیں ہوا. یہ نہیں ہوا. یعنی یہاں سے جو لوگ ایمان لائے, آپ جانتے ہیں کہ کوئی 230-35 کے قریب خاندان ہیں جو ایمان لائے تھے, یعنی اس ساری جدوجہد کے نتیجے میں. ان میں زیادہ تر نوجوان لوگ تھے. آپ کے علم میں ہے کہ یہ جلیل القدر صحابہ ہیں, ان میں سے کوئی 20 سال کا ہے, کوئی 22 سال کا ہے, کوئی 28 سال کا ہے. سب سے زیادہ عمر کس کی تھی؟ سیدنا ابوبکر صدیق کی, 38 سال کے تھے. یعنی بزرگ ترین بھی 38 سال سے زیادہ عمر کے نہیں تھے. جو اوپر کی لیڈرشپ ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی. نوجوان زیادہ تر ایمان لائے, ٹھیک ہے, غلام ایمان لائے, کمزور طبقات کے لوگ ایمان لائے, عورتیں ایمان لائیں, زیادہ تر ایسا ہوا. تو جب یثرب کے لوگوں نے آپ کی دعوت قبول کی تو وہاں 2 قبائل تھے جن کے پاس اصل میں یثرب کا اقتدار تھا. جیسے یہاں قریش کے پاس تھا, اسی طرح وہاں اوس اور خزرج کے پاس تھا. یعنی اگرچہ یہود کو بھی ایک خاص حیثیت حاصل تھی, لیکن وہ پناہ گیری کی حیثیت رکھتے تھے. اصل میں جو قدیم تمدن ہوتے ہیں, جیسے آج بھی ہے, ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ میں انتخابات ہوئے ہیں تو وہاں جو پہلے سے لوگ آباد تھے, جو انگلستان سے گئے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ قبضہ کیا, تو وہ اپنے آپ کو اصل مالک سمجھتے ہیں. اسی کا ظہور اس وقت انتخابات میں بھی ہوا ہے. حالانکہ وہ بھی باہری سے گئے تھے, باقی لوگ بھی باہری سے آ رہے ہیں. تو یہود باہر سے آئے ہوئے تھے, اس وجہ سے ان کو وہ حیثیت حاصل نہیں تھی جو اوس اور خزرج کو یثرب میں حاصل تھی. تو علامہ شبلی نے اس کو بیان کیا بہت خوبصورت الفاظ میں سیرت النبی میں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں مکے میں نوجوان ایمان لائے, کمزور طبقات کے لوگ ایمان لائے, اور وہاں رؤوس قبائل ایمان لے آئے. ٹھیک, یعنی وہاں پہ اوس اور خزرج کے قبائل کے جو بڑے لوگ ہیں ایمان لے آئے. ان کے ایمان لانے کے بعد جو لیڈرشپ کا چیلنج ختم ہو گیا. تو اس وجہ سے خدا کے رسول کو, بلکہ کہنا چاہیے قرآن کی صحیح تعبیر کے مطابق, اقتدار براہ راست خدا کے ہاتھ پہ آ گیا, کیونکہ انہوں نے اشرافیہ کو وہ ظاہر متاثر کر دیا. تو اشرافیہ یہ ہوا ہے. یہ یعنی آپ کی دعوت کا ایک نتیجہ ہے جو نکلا ہے. دیکھیے, اللہ کی شریعت میں جو حکم دیا گیا ہے, مجھے بحیثیت فرد کوئی حکم دیا گیا, مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے. مجھے باپ کی حیثیت سے کوئی حکم دیا گیا ہے, میری مختلف حیثیتیں ہیں نا, ظاہر ہے. میں دنیا کے اندر جب شعور کی عمر کو پہنچتا ہوں تو میری مختلف حیثیتیں وجود میں آ جاتی ہیں. مجھے باپ کی حیثیت سے کوئی حکم دیا گیا, مجھ پر عمل کرنا چاہیے. مجھے کاروباری کی حیثیت سے کوئی احکام دیا گیا, مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے. مجھے حکمران کی حیثیت سے کوئی حکم دیا گیا, مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے. تو دیکھا یہ جائے گا کہ کیا اللہ کی شریعت میں, کیا اللہ کے دین میں میری کسی حیثیت کے لحاظ سے مجھے کوئی حکم دیا گیا ہے. اگر وہ حکم دیا گیا ہے تو مجھے اس پر عمل کرنا ہے. تو مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو حکمران کی حیثیت سے قرآن مجید میں بعض احکام دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ جرائم ہیں جن کی سزائیں بیان ہوئی ہیں. ظاہر ہے کہ وہ حکمران اس کا مخاطب ہے. فتنے کے خلاف, پرسیکیوشن کے خلاف قتال کا حکم دیا گیا ہے, حکمران سے متعلق ہے. اچھا, سنت میں بھی بعض چیزیں ہیں, مثلا یہ کہ جمعہ کا اہتمام حکمرانوں کو کرنا ہے. مثال کے طور پر زکوٰۃ بطور ٹیکس انہوں نے لینی ہے. تو یہ وہ احکام ہیں جو حکمرانوں کو دیے گئے ہیں, لہٰذا ان پر ان کو عمل کرنا ہے, ہر حال میں عمل کرنا ہے. اسی طرح حکمرانوں کو پابند کیا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمانوں کا نزاع ان کے سامنے آتا ہے, کوئی جھگڑا آتا ہے اور اس میں شریعت کا کوئی قانون انفرادی طور پر ان کے لیے ہے, تو حکمران بھی شریعتی کے مطابق فیصلہ کریں گے. مثلا نکاح کا معاملہ ہے, طلاق کا معاملہ ہے, اور اس میں یہ وعید سنائی گئی ہے کہ اگر ایسے موقعوں کے اوپر تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرو گے تو یہ گویا کفر ہوگا. وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. تو دین ایسے بات کرتا ہے, یعنی مجھے شریعت پر عمل کرنا ہے, بیوی کو شریعت پر عمل کرنا ہے, شوہر کو شریعت پر عمل کرنا ہے, حکمران کو شریعت پر عمل کرنا ہے. یہ جو نفاذ کا لفظ ہم بولتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اتھارٹی دنیا میں موجود ہے جو مجھے دین کا پابند بنائے گی. ایسی کوئی اتھارٹی دنیا میں موجود نہیں ہے. وہ اتھارٹی صرف اللہ اور رسول کے پاس ہے. میں جب ایمان قبول کرتا ہوں تو اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے سرنڈر کرتا ہوں. یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے, اس کے بیچ میں کوئی دوسرا نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. تو جاوید صاحب, یہ جو اصطلاح ایک اور استعمال ہوتی ہے کہ اسلام نے مختلف نظام دیے ہیں, اسلام کا سیاسی نظام, اسلام کا معاشی نظام, اسلام کا معاشرتی نظام, یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت سیاسی نظام, سیاسی لیڈر کے طور پر اپنے آپ کو نہیں منوایا؟ کیا آپ نے قاضی
والی ذمہ داری ادا نہیں کی, سپہ سالار نہیں تھے آپ, یہ سارے جو آپ کے رول ہیں ڈیفرنٹ, اس سے مختلف آپ نے ہدایات تو دی ہوں گی نا. اسلام کا کوئی سیاسی نظام بھی ہوگا, کوئی دعوتی یہ بات نظام یہ ہے کہ ہوگا. اسلام کا جو پورا کانٹینٹ ہے اس میں مجھے یا آپ کو کوئی رائے قائم کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تقسیم بتا دی ہے. یہ بتایا ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے. وہ 2 حصے کیا ہیں؟ الحکمہ اور الکتاب. یعنی ایک اس کے عقائد ہیں, اخلاقیات ہیں, اس کو الحکمہ سے تعبیر کیا ہے. ایک اس کا لا ہے, قانون ہے, اس کو کتاب سے تعبیر کیا. عربی زبان میں کتاب کا لفظ جس طرح بک کے لیے, کتاب کے لیے استعمال ہوتا ہے, ایسے ہی قانون کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ 2 واضح حصے ہیں. یہ جو دوسرا حصہ ہے اسی کو شریعت کہتے ہیں, لا. صحیح. اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ بھی انہی دونوں اجزاء میں تقسیم ہے. یعنی تورات کیا ہے؟ سراسر قانون, اس میں لا ہے, شریعت ہے. انجیل کیا ہے؟ سراسر حکمت. قرآن مجید ان دونوں کا مجموعہ. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا گیا تو یعلمہم الکتاب والحکمہ, وہ ان کو خدا کا قانون بتاتا ہے, ان کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو اصل میں دین کا کانٹینٹ یہ ہے. دین کے کانٹینٹ کو, دین کے مشمولات کو, جو چیزیں دین کا حصہ ہیں, اسے خود قرآن نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک حصے کا تعلق عقائد اور اخلاقیات سے ہے, یا وہ دین کا فلسفہ ہے, اور دوسرا حصہ شریعت اور قانون ہے. چنانچہ میں نے یہی اصطلاح اپنی کتابوں میں اختیار کی ہے, یہی کرنی چاہیے. جب آپ نظام کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے غلط تاثر قائم ہوتا ہے, کیونکہ نظام سے ایک سننے والے کے ذہن میں تصویر ہی بالکل دوسری بنتی ہے. جبکہ یہاں ایک لا دیا گیا ہے, اس کی روشنی میں کوئی نظام بنانا ہے وہ آپ بنائیں گے. مثال کے طور پر سب سے بڑھ قانون کی میں نے اس لیے کہ وہی تعبیر خدا کی تعبیر ہے, اللہ تعالیٰ نے وہی تعبیر اختیار کی ہے, تو ایسا نہیں کیا گیا. اب رہ گئی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حیثیتیں. تو ظاہر ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ ہیں, آپ کی ایک حیثیت بھی ہے. آپ بیویوں کے شوہر ہیں, آپ کی یہ بھی ایک حیثیت ہے. آپ بچوں کے باپ ہیں, آپ کی یہ بھی ایک حیثیت ہے. ایسے ہی جس وقت اقتدار حاصل ہو گیا تو اس وقت آپ نے ایک حکمران کی ذمہ داریاں بھی ادا کی ہیں, نہ کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کے منصب رسالت کا لازمی حصہ تھیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے سارے آپشن بیان کر دیے ہیں. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ کو وفات دے دی جاتی, یہ اقتدار حاصل ہی نہ ہوتا. قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے, او نتوفینک, یعنی یہ ہو سکتا تھا کہ ہم آپ کو وفات دے دیتے, اس لیے کہ اگر یثرب کے لوگ اس طرح ایمان نہ لاتے تو پھر نتیجہ یہ نکلتا. یہ بھی بیان کر دیا, اما نذهبن بک, ہم آپ کو لے جاتے. تو اس وجہ سے یہ ساری باتیں جتنی لوگ بیان کرتے ہیں, اس میں اپنے ذہن میں ایک تصور رکھ کے اللہ کے رسول کو دیکھا جا رہا ہے. اللہ کے رسول کو رسول کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے. وہ خدا کی آخری حجت ہے, زمین پر خدا کا آخری پیغام ہے. وہ زمین پر خدا کی عدالت بن کے آئے ہیں, ان کے ذریعے سے عدالت کا ظہور ہوا ہے. ان پر خدا کی آخری کتاب نازل ہوئی ہے, ان پر نبوت ختم کر دی گئی ہے. وہ قیامت تک کے لیے, اب پوری انسانیت کے لیے متاع حقیقی. ٹھیک ہے, اصل حقیقت کے لحاظ سے انہی کی پیروی ہے جو ہونی ہے. دین کے معاملے میں کوئی چیز بھی ان سے ہٹ کر اختیار نہیں کی جا سکتی. دین کا تنہا ماخذ انہی کی ذات والا صفات ہے. یہ ہے آپ کی اصل حیثیت. ٹھیک ہے. اچھا جاوید صاحب, یہ ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, انظار عام, اتمام حجت کے بعد آپ نے پھر ہجرت فرمائی اور مکی دور سے مدنی دور کا آغاز ہوا. جو ہجرت آپ نے فرمائی, ہجرت کے کوئی تقاضے ہیں؟ ہجرت کن حالات میں کی جا سکتی ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے کو دیکھ کر آج اگر مجھے اپنے ملک میں اگر کوئی اس طرح سے تنگی محسوس ہوتی ہے, میں اپنے ملک میں اگر جبر محسوس کرتا ہوں, تو کیا وہ پیرامیٹرز کیا ہوں گے کہ مجھے ہجرت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں, ہجرت کی 2 قسمیں ہیں. دیکھیے, ہجرت تو عربی زبان کا ایک لفظ ہے نا, کہ آپ نے اپنا وطن چھوڑ دیا. رائٹ. تو اس کے لیے ہجرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. عربی زبان میں یہ کوئی اصطلاح نہیں تھی, جیسے ہمارے ہاں ترک وطن کا لفظ استعمال ہم کرتے ہیں, تو ایسے ہی ہجرت کا لفظ عربی زبان کا ایک لفظ ہے. اس کی 2 صورتیں وجود میں آئی ہیں. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, قرآن نازل ہوا, 2 صورتیں وجود میں آئی ہیں جو قرآن میں زیر بحث ہیں. اس کی ایک صورت وہ ہے کہ آپ پرسیکیوشن کا نشانہ بن گئے. کوئی شخص, اللہ کے بندے, جیسے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کمزور لوگوں کو پرسیکیوشن کا نشانہ بنا لیا گیا. صحیح. آپ کے علم میں ہے کہ اس کے بعد آپ نے, بلکہ آپ کے ایما سے بعض لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں. جی بالکل. یہ وہ ہجرت ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی. مجھے بھی یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے, آپ کو بھی پیش آ سکتا ہے. یعنی کسی جگہ آپ کے لیے دین پر عمل کرنا ناممکن بنا دیا گیا, آپ کو ہدف بنایا گیا ہے, آپ کو فتنے کا نشانہ بنا دیا گیا ہے, آپ کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے, آپ پر جبراً کوئی دوسرا نظریہ نافذ کیا جا رہا ہے.
مثال کے طور پر یہ صورتحال بہت سے لوگوں کو کمیونسٹ انقلاب کے بعد پیش آ گئی، روس میں بھی پیش آ گئی، چین میں بھی پیش آ گئی. تو ایسی صورتحال دنیا میں کسی اور وقت بھی پیش آ سکتی ہے. آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کے ایمان کا اظہار کا موقع بھی نہیں دیا جا رہا. اس طرح کے موقع کے اوپر اگر کوئی دارالہجرت ہے، کوئی جگہ ہے جہاں آپ کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں تو راستے بھی کھلے ہوئے نہیں ہیں آسانی کے ساتھ، یعنی کہیں کھلتے ہیں کہیں نہیں کھلتے. ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں سے بستر اٹھائیں گے اور اٹھ کے نکل جائیں گے. آج سے 100 سال پہلے تو یہی صورتحال تھی، آپ اطمینان کے ساتھ نکل سکتے تھے، لیکن اب یہ صورتحال بھی نہیں رہی. یہ بدقسمتی ہے دنیا کی. یعنی اس میں بعض اوقات بڑی بڑی اکثریتیں پرسیکیوشن کا نشانہ بن سکتی ہیں. آپ نے دیکھا شام میں کیا ہوا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے اور ان لوگوں کے لیے جینے کا کوئی سامان نہیں رہا. دوسرے ملکوں نے بارڈر بھی نہیں دوسرے ملکوں نے اپنے بارڈر نہیں کھولے. درا حال ہے کہ یہ خدا کی زمین ہے، آپ لوگوں کے لیے دروازے نہیں بند کر سکتے. آپ کو کوئی استحقاق نہیں ہے. خدا نے کسی زمین کے اوپر کوئی لکیر کھینچ کر آپ کو نہیں کہا کہ یہاں تک آپ کی ٹیریٹری ہے اور ادھر یہ انسانوں کے لیے. اس سوال للسائلین ہے. اس زمین کی تو ملکیت بھی نہیں ہو سکتی، اس پر صرف آپ کو حق تصرف حاصل ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے موجودہ زمانے میں قومی ریاستوں نے جو ایک بڑا ظلم کیا ہے وہ یہ کیا ہے. تو آج تو راستے بند ہیں، لیکن اگر راستے کھلے ہوں، آپ کو دعوت دی جا رہی ہو اور آپ کے لیے اپنے وطن میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں اپنے ایمان کا اظہار کرنا یا اپنے دین پر عمل کرنا ممکن نہ چھوڑا جائے، تو آپ کو ہجرت کرنی چاہیے، چلے جانا چاہیے. قرآن مجید نے جب یہ صورت پیدا ہوئی تو سورہ نساء میں یہ کہا کہ وہ لوگ جو پھر اس حالت میں رہیں گے ان کو فرشتے موت دیں گے تو پوچھیں گے ان سے کہ آپ حضرات یہاں کیوں پڑے رہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کے لیے جگہ بھی موجود تھی اور آپ کو پرسیکیوٹ بھی کیا جا رہا تھا، تو آپ کو نکل جانا چاہیے تھا. تو یہ ہجرت تو ہمیشہ کے لیے موجود ہے اور یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے جب یہ صورت پیش آ جائے جہاں کہیں بھی. لیکن یہ ضروری ہے کہ دونوں چیزیں ہوں، پرسیکیوشن ہو، جبر کیا جا رہا ہو، آپ کو ایمان کے اظہار کے مواقع فراہم نہ کیے جا رہے ہوں، آپ کو بالجبر کسی دوسرے نقطہ نظر کو اختیار کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہو. جیسے کہ میں نے مثال دی کہ بعض جگہوں پہ یہ صورت موجودہ زمانے میں پیش آ گئی اور جگہ بھی موجود ہو. ٹھیک ہے، یعنی آپ نکل سکتے ہوں، جا سکتے ہوں، وہاں دروازہ آپ کے لیے کھلا ہو، ٹھیک، تو تب آپ کو چلے جانا چاہیے. دوسرا ہجرت کا معاملہ وہ پیش آیا جس میں اللہ کا پیغمبر جس وقت حجت تمام کر دیتا ہے تو اسے اس قوم کو چھوڑنے کے لیے کہا جاتا ہے. یہ ہجرت اجتہاد سے نہیں ہوتی، اس کا فیصلہ پیغمبر نہیں کرتا، اس کا فیصلہ اس کائنات کا پروردگار کرتا ہے، خدا کرتا ہے. ٹھیک، آپ کے علم میں ہے کہ یہی فیصلہ ہے جو حضرت یونس نے اپنے طور پر کر لیا. اس پر انہیں سزا دی گئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا تو سیدنا یونس کی مثال دے کر یہ کہا گیا وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، آپ کو مچھلی والے یونس کی طرح جلد بازی نہیں کرنی. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، خدا کے فیصلے کا انتظار کرنا ہے. تو اس میں فیصلہ خدا کرتا ہے، اس لیے یہ ہجرت اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. یہ رسول کے اتمام حجت کے بعد اس قوم کو چھوڑنے کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے کہ اتمام حجت ہو گیا. اب اللہ طے کرتا ہے اور اپنے رسول کے بارے میں طے کرتا ہے، رسول کے بارے میں. تو اس وجہ سے اس کا تو اب کوئی سوال باقی نہیں رہا. نبوت ختم ہو گئی، یہ معاملہ بھی ختم ہو گیا. وہ پہلی ہجرت باقی ہے کہ آپ کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، آپ اپنی قوم کو چھوڑ دیتے ہیں. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہجرت نہیں کی. صحیح، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے اپنے آپ کو پرسیکیوشن سے بچانے کے لیے کوئی ہجرت نہیں کی، لیکن لوگوں کو حبشہ کی طرف لوگوں کو آپ نے بھیجا. لوگ آپ ایما سے گئے، لوگ 2 مرتبہ بلکہ یہ ہجرت کی ہے صحابہ کرام نے، اور وہاں جا کے بھی انہوں نے خدا کا پیغام پہنچایا ہے. وہ ایک بڑا غیر معمولی واقعہ ہے جو اسلام کی یا مسلمانوں کی تاریخ میں ہمارے سامنے آیا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی ہے وہ رسول کی ہجرت ہے، یعنی جس کے بعد گویا قوم کو چھوڑ دیتا ہے رسول اور پھر قوم پر عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جاوید صاحب، یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ دوسری ہجرت ہے، یہ تو ظاہر ہے اب رسولوں کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو گیا، لیکن وہ پہلی والی ہجرت ابھی باقی ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ بھی تو ملتا ہے نا کہ ایک پہلا جو فیز ہے وہ انذار تھا، دوسرا انذار عام تھا. تو اگر ایک بات میں ٹھیک سمجھتا ہوں اور مجھے اندیشہ ہے اس بات کا کہ وہ میں اگر علانیہ بیان کروں گا تو مزاحمت ہوگی، لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے، تو مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں انظار عام کروں یا میں کوئی اپنی بات کو علی الاعلان بیان کروں. میں جب موقع ملے میں بیان کر دوں، ورنہ نہ بیان کروں، تاکہ میں اس آزمائش سے بچ سکوں. دیکھیے، یہ جب آپ کہتے ہیں کہ میں، تو عام آدمی پر تو یہ ذمہ داری ڈالی نہیں گئی. اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ڈالی ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، وہ لوگوں کے لحاظ سے ڈالی ہے. عام آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی قوم کو انذار کرے.
ایک ریڑھی لگانے والا، مالٹے بیچنے والا، دکان کرنے والا، سائنس کی کوئی خدمت انجام دینے والا، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، عام مسلمان ہے نا یہ۔ تو جب مجھے اختلاف ہوگا اور میں بیان نہیں کروں گا تو پھر مجھ پہ پرسیکیوشن بھی تو نہیں ہوگی نا؟ اس پہ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ اس کے باوجود ہو جاتی ہے، یعنی آپ موجودہ تاریخ میں بھی اس کی مثالیں دے سکتے ہیں۔ میں نے تو عرض کیا ہے کہ جب کمیونسٹ انقلاب برپا ہوا تو ایسا ہی ہوا، ہمارے ملک میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ تو یہ عام آدمیوں کے بارے میں بعض اوقات حکومتوں کا دماغ جب خراب ہوتا ہے تو یہ چیز ہو جاتی ہے بعض اوقات، تو اس وجہ سے ہو سکتی ہے۔ لیکن عام آدمی کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ماحول میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، یعنی جو بلائی کی باتیں ہیں ان کی تلقین کرے، جو برائی کی چیزیں ہیں ان سے لوگوں کو روکے۔ وہ اس نے اپنے ماحول میں کرنا ہے، یعنی باپ کو بیٹے کے لیے، بیٹے کو باپ کے لیے، بیوی کو شوہر کے لیے، شوہر کو بیوی کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، جہاں آپ کام کرتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں، جہاں ریڑھی لگاتے ہیں، جہاں دکان کرتے ہیں، وہ ایک بالکل محدود دائرے کے اندر لوگوں کو بلائی کی تلقین کرنے، برائی سے روکنے کا کام ہے۔ یہ ان کو انذار کی ذمہ داری پر فائز نہیں کیا گیا۔ انذار کا کام کن کو کرنا ہے؟ جو دین کے عالم ہوں، ٹھیک ہے، اور ان کو بہرحال یہ خدمت انجام دینی ہوتی ہے۔ اس کے لیے وہ اپنے حالات کے لحاظ سے فیصلہ کریں گے، یعنی وہ کہاں رہ کر یہ کام کر سکتے ہیں، اپنی حفاظت کا کیا بندوبست کر سکتے ہیں۔ ہمارے دین میں یہ نہیں تاکید کی گئی کہ آپ خودکشی کر لیں، اس کا لحاظ کر کے آپ یہ سارے کام کرتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں سرحدیں اگر آپ دیکھیں تو پیغام پہنچانے کی حد تک ختم ہو گئی، ٹھیک، یعنی اب یہ کوئی ضروری نہیں رہا، لیکن مخاطب کون ہوگا؟ آپ کی قوم ہی مخاطب ہوگی۔ آپ کہیں بھی رہ کے یہ کام کر سکتے ہیں، تو اپنے حالات کے لحاظ سے آپ فیصلہ کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب ذرا آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت پہ جو سپہ سالار والی حیثیت ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں جنگیں بھی لڑی ہیں، غزوات ہوئے بہت سارے۔ یہ غزوات جاوید صاحب کن حالات میں ہوتے ہیں؟ یہ مطلب اوفینسو بھی ہو سکتے ہیں یا صرف ڈیفینسو ہوں گے؟ کس طرح کے غزوات ہوں گے؟ نہیں دیکھیے، ایک یہ کہ ہوئے کیا، دیکھیے یہ تو معلوم ہے کہ بدر میں بھی جو پہلی جنگ ہے جی، قریش حملہ آور ہوئے، یعنی اس کے اپنے پس منظر کی کچھ واقعات ہیں جن کے بعد قریش ہی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مدینہ پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے یہاں تو کوئی اور چیز زیر بحث ہی نہیں آنی چاہیے، ظاہر ہے کہ جب حملہ آور ہو گئے تو مدافعت کی جائے گی۔ احد میں بھی قریش ہی حملہ آور ہوئے۔ غزوہ بدر پہ ذرا میں ایک وضاحت چاہوں گا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ قریش نے حملہ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ قریش حملہ کرتے، مدینہ میں یہ تیاری ہو رہی تھی کہ ایک طرف سے وہ تجارتی قافلہ آ رہا ہے جو ابو سفیان لے کے آ رہے ہیں، تو یہ تیاری ہو رہی تھی کہ اس تجارتی قافلے پر حملہ کیا جائے یا کیا کیا جائے، پھر شاید قریش نے یہ اہتمام فرمایا، ایسا نہیں ہوا؟ نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ قافلہ آ رہا تھا، قریش کے ہاں یہ پروپیگنڈا ہو گیا کہ مسلمان اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایک لشکر مسلمان ایسا نہیں کرنا چاہ رہے تھے، مسلمانوں کے ہاں بھی یہ چیز زیر بحث ہی نہیں تھی۔ اچھا، انہوں نے یہ ارادہ کیا، ارادہ کر کے ایک لشکر بنایا، چل پڑے۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا کیا جائے، یعنی کیا قافلے کی طرف بڑھا جائے؟ ایک طرف ان کا ایک قافلہ ہے، دوسری طرف ایک لشکر چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا، اور جس کو بیان کیا ہے سورہ انفال کے شروع میں، کہ نہیں، اسی لشکر کی اب طبیعت درست ہونی چاہیے۔ یہ قریش اپنے گھر سے نکل آئے ہیں، ان کو ایک دن خدا کے عذاب کا نشانہ بننا ہی تھا اگر یہ انکار پر قائم رہتے ہیں۔ یہ گویا انہوں نے خود عذاب کو دعوت دے دی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ اس کو یوم الفرقان بنا دے گا۔ تاہم اقدام قریش کی طرف سے ہی ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس اقدام کے ہو جانے کے بعد یہ سوال ظاہر ہے کہ پیدا ہوگا کہ پھر کیا کرنا چاہیے۔ یعنی آپ جب جنگی اسٹریٹجی بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز بھی زیر بحث آ جاتی ہے کہ وہاں بہت سا سامان ہے، پہلے اس کو روک لیتے ہیں، وہ آسان بھی ہوگا معاملہ، اور ان کو طرح بھی دی جا سکتی ہے، اور جب ہم وہ کر لیں گے تو ممکن ہے کہ یہ اسی کی بنیاد پر واپس چلے جائیں۔ تو یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ہمارے پیش نظر کوئی قافلہ نہیں تھا، ہمارے پیش نظر یہی تھا کہ اب یہ نکل آئے ہیں، یعنی سبب کوئی بھی ہوا ہو، صورتحال کوئی بھی بن گئی، نکل آئے ہیں تو اب اس کو یوم الفرقان بنا دیا جائے۔ یعنی قریش کی پوری لیڈرشپ کے لیے پھر بدر کا میدان عذاب کا میدان بن گیا، چن چن کر اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام سرداروں کا خاتمہ کر دیا وہاں۔ صحیح، یہ بن گیا، اقدام ان کی طرف سے ہوا۔ ٹھیک، اچھا، احد میں بھی اقدام ان کی طرف سے ہوا، صحیح ہے، احزاب میں بھی اقدام ان کی طرف سے ہوا۔ یعنی یہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ابتدا میں، ان سب میں اقدام ان کی جانب سے ہوا ہے۔ تاہم قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں یہ بات کہہ دی تھی، یہ تو اقدامات شروع ہو گئے ان کی طرف سے، یعنی ان کی بدقسمتی ہے کہ یہ اقدامات شروع ہو گئے۔ اگر نہ ہوتے تو قرآن مجید نے ایک بات کہہ دی تھی کہ مسلمان اب حج کے لیے جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ایک لمبے عرصے سے ان کو روکا گیا تھا، تو یہ بات کہہ دی تھی، اور 2 ہجری میں کہہ دی تھی، سورہ بقرہ میں ہے یہ کہ مسلمان اب حج کے لیے جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ حج کے لیے جب مسلمان جائیں گے
تو قریش مزاحمت بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ بعد میں جب گئے مسلمان حدیبیہ کے موقع پر عمرے کے لیے انہوں نے مزاحمت کی، نہیں جانے دیا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کیا وہ مزاحمت کریں تو مسلمان واپس آ جائیں گے؟ یہ سوال ہوتا ہے نا پیدا، یعنی اگر وہ اجازت دیں تو آپ چلے جائیں ورنہ واپس آ جائیں۔ قرآن نے یہ کہا کہ نہیں، واپس نہیں آئیں گے، مزاحمت کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اور مزاحمت کا خاتمہ کر دیا جائے گا نہیں، آگے بڑھ کر یہ کہا کہ اگر قریش نے اس موقع پر مزاحمت کی تو قتال ہوگا، اور اس قتال کو اس وقت تک جاری رکھا جائے گا، یعنی پھر بند ٹوٹ گیا، اس قتال کو اس وقت تک جاری رکھا جائے گا حتی لا تکون فتنہ و یکون الدین للہ، کہ پرسیکیوشن کا سرزمین عرب سے خاتمہ ہو جائے اور پورے سرزمین عرب میں دین صرف خدا کا رہ جائے۔ یعنی یہ غایت بیان کر دی گئی تھی، تو اقدام کرنے کے لیے حکم نہیں دیا گیا اس مرحلے کے اوپر، بلکہ ان کی طرف سے اگر مزاحمت ہو جائے، مزاحمت تو بعد میں ہوتی، وہ حملہ آور ہو گئے، جب حملہ آور ہو گئے تو پھر ان تینوں جنگوں میں قریش کی جو طاقت تھی وہ توڑ دی اللہ تعالیٰ نے، اور جب یہ ٹوٹ گئی، سردار ختم ہو گئے، قوت ختم ہو گئی، اس کے بعد پھر مسلمانوں نے اقدام کیا ہے۔ اور اس اقدام میں بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ حدیبیہ کے موقع کے اوپر بھی ایک مہلت دی گئی، اور مہلت کی وجہ بیان کی ہے کہ مہلت اس لیے دی گئی کہ مکے میں بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے ہوئے تھے، وہ اپنے اسلام کا بھی اظہار نہیں کر پائے تھے، ان کے لیے مہلت دی گئی۔ یہ خدا کی رحمت اور شفقت کا ظہور ہے، ورنہ یہ فرمایا کہ اسی موقع پر ہم الٹ دیتے مکے کو، یہ ممکن نہیں تھا، یعنی قریش کی پوری طاقت ختم کر دی جاتی۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدامات کیے وہ دو ہیں، ایک جو فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اقدام کیا، دوسرا جو خیبر میں آپ نے اقدام کیا۔ ٹھیک ہے، پہلے یہ اقدامات کیے گئے، یہ دو اقدامات کیے ہیں آپ، لیکن یہ ہونے تھے، یعنی یوں نہیں ہے جس طرح کہ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مدافعت کا معاملہ تھا۔ مدافعت تو پیش آ گئی، مزاحمت بھی پیش آ سکتی تھی، اس میں بھی ظاہر مسلمان حق رکھتے تھے کہ وہ مزاحمت کو توڑ دیں، لیکن قرآن مجید یہاں تک نہیں کہہ رہا، وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، چونکہ آپ کے ذریعے سے خدا کی حجت قریش پر تمام ہو چکی ہے، اس لیے اب اگر انہوں نے آگے سے مزاحمت کا فیصلہ کیا تو جنگ ہوگی، اور یہ جنگ پھر ان کے استیصال پہ جا کے ختم ہوگی، یعنی پھر ان پر خدا کا عذاب آئے گا، یہ ایسے نہیں ختم ہو جائے گی۔ اچھا جاوید صاحب، ایک اب یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو اتمام حجت آپ نے کیا، اس میں ایک یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ قریش مکہ پہ تو آپ نے ایک ظاہر ہے ان کے سامنے زندگی آپ کی گزری، پورا کا پورا آپ نے دعوت کو صحیح طرح سے سمجھایا، اور پھر اتمام حجت ہوا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا اور وہ عذاب نازل ہو گیا۔ لیکن جو ارد گرد کی جو ریاستیں تھیں ان پر آپ نے صرف خطوط لکھے ان کے حکمرانوں کو، وہ خطوط لکھے، اور اس کے بعد وہ لوگ وہ نہیں مانے، اس کے بعد آپ اس دنیا سے چلے گئے، اور وہ صحابہ کرام نے اپنے قافلے بھیجے اور انہوں نے جنگوں کے ذریعے سے ان کو فتح کر لیا۔ یہ خطوط صرف دینے سے تو اتمام حجت نہیں ہو سکتا، یہ پھر کیسے اس پہ چڑھائی کی گئی؟ مجھے یاد پڑتا ہے اس موضوع پر ہم بڑی تفصیلی گفتگو اس سے پہلے ایک پروگرام میں کر چکے ہیں۔ دیکھیے، اتمام حجت کا تعلق گفتگو اور بات چیت سے نہیں ہے، اتمام حجت کا تعلق جو ہے وہ اس چیز سے ہے کہ دعوت کس نے دی ہے۔ زمین پر خدا کا رسول آیا ہے، یہ میں اور آپ نہیں ہیں۔ ایک شخص زمین پر کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ میں خدا کا فرستادہ ہوں، تو رسول دعوت دے، اپنی زندگی میں دعوت دے، پہلی چیز یہ ہے۔ ٹھیک۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رسول کی دعوت کے نتیجے میں مخاطبین کو اتنی مہلت ملے کہ وہ آ کے رسول کو دیکھ سکیں، سوال کر سکیں، اعتراض کر سکیں، بحث کر سکیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو رسول نے قریش کو دعوت دی، اس میں ان کی طرف سے گفتگو ہوئی ہے، اس میں کچھ وقت لگ گیا۔ یہ مہلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھی دی گئی، یہ مہلت اہل کتاب کو بھی دی گئی، اور مہلت حالات کے لحاظ سے دی جائے گی۔ ان کو 12-13 سال کی مل گئی، اہل کتاب کو 4-5 سال کی دی گئی، عرب کے باہر کی اقوام کو 4-5 سال کی دی گئی۔ 4.5 سال پہلے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے ہیں، آپ اس کے بعد سرحدوں کے قریب تک گئے ہیں۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ اتنی مہلت ملنی چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ رسول کے ساتھ خدا کی مائیت کا ظہور ہونا چاہیے آنکھوں کے سامنے، اور وہ ہوا، وہ اس شان کے ساتھ ہوا، اس درجے میں ہوا کہ زمین و آسمان لرز اٹھے۔ تو یہ ہے جس سے اتمام حجت ہوتا ہے، یہ باتیں کرنے سے، استدلال کرنے سے نہیں ہوتا۔ ٹھیک۔ تو اس لیے یہ اتمام حجت ہوا، صحابہ کرام نے اس کو سمجھا، اور انہی کو حکم دیا گیا ہے قریش کے خلاف بھی اقدام کرنے کا، یعذبہم اللہ بایدیکم، انہی کو حکم دیا گیا ہے اہل کتاب کے خلاف اقدام کرنے کا، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر میں، انہی نے یہ اقدام بھی کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کو نازل کرنے کے لیے وہ مامور کیے گئے ہیں خدا کے فرشتوں کی طرح. ٹھیک. ایک آخری کویشچن، ہمارے پاس وقت کم ہے. لاسٹ کویشچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے، جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے، قرآن بتاتا ہے، وہ رسول اپنے قوم کے سامنے جا کر اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، اور قوم کو منوانے کے لیے یا قوم کو یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اللہ تعالیٰ ان رسولوں کو حصی معجزات بھی عطا کرتا تھا. وہ معجزات رونما ہوتے تھے، برپا ہوتے تھے، تو قوم جو ہے وہ کچھ ایمان لاتے تھے، کچھ پھر بھی نہیں لاتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ عالمی سطح پر بھیجے گئے، خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے، کفار مکہ جو تھے، قریش کے جو لوگ تھے، ان جیسی قوم سے آپ کا سابقہ ہونا تھا، لیکن آپ کو حصی معجزہ کوئی نہیں دیا گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ دیا گیا. عرب میں اس دینونت اور عدالت کا ظہور ہوا، خدا کی مائیت کا ظہور ہوا. دینونت کا ظہور ہو گیا، وہ تو عذاب آ گیا نا. اس سے پہلے معجزہ تو نہیں دیا گیا. اس سے پہلے کیا 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 گیا. آپ یہ دیکھیے کہ خود بدر کا میدان بھی ایک معجزے کے طور پر برپا ہوا. وہ بھی قرآن عذاب، مجید اس خود کو بھی یوم عذاب ہے. الفرقان کہتا ہے. وہ بھی عذاب ہے نا. سرداروں پر آ گیا، باقیوں کے لیے معجزہ بن گیا. اس سرداروں پہ تو معجزہ نہیں آیا پھر. اب رہ گئے سردار. تو دیکھیے سرداروں کو معجزہ اس وقت دکھایا جائے گا جب کہ اس کی ضرورت ہوگی. یہ لازم نہیں ہے. ان کے سامنے کیا اعجاز نمودار ہوئے، اس سے پہلے وہ اعجاز بھی نمودار ہوا کہ جس میں پوری عرب کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ آج رات ہم محمد کا خاتمہ کر دیں. اور آپ کے علم میں ہے کہ آپ نے چند کنکر ہاتھ میں پکڑے، شاہت الوجوہ کہتے ہوئے آپ نکل گئے. آپ کو معلوم ہے کہ سراقہ نے تعاقب کیا اور کیسے زمین پر اس کی، یعنی یہ بے شمار چیزیں ہوئیں. اصل میں ہم اپنے ذہن کے لحاظ سے انہی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایسا سانپ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا. حالات کے لحاظ سے چیزیں ظہور پذیر ہوں گی. یہ کوئی معمولی واقعہ تھا جو پیش آیا کہ فارس اور روم کے درمیان جنگ ہو رہی ہے. تاریخ کا تمام مطالعہ یہ بتاتا ہے، بڑے بڑے مورخین یہ کہتے ہیں کہ کوئی امکان ہی نظر نہیں آتا تھا اس بات کا کہ اس طریقے کا نتیجہ نکل آئے گا. قرآن نے پیشین گوئی کی اور بالکل حرف بحرف پوری ہو گئی. غلبت الروم. اس وجہ سے معجزہ کیا چیز ہوتی ہے؟ معجزہ صرف کسی لاٹھی کا سانپ بننا ہی ہوتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراپا اعجاز بن کے سامنے آئی. اس نوعیت کی بے شمار چیزیں لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں. پھر اس کا پے در پے ظہور ہونا شروع ہوا، جیسے کہ بدر کے میدان میں ہوا، جیسے کہ احزاب میں ہوا. احزاب کی جنگ خود ایک عظیم معجزہ بن گئی. 25,000 کا لشکر پوری طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوا. آپ کبھی پڑھیں تاریخ کہ آخری راتوں میں کیا ہوا ہے جو 2-3 راتیں ان کے اندر قرآن مجید کہتا ہے کہ ایسے لشکر ہم نے بھیجے جنود لم تروها، جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے. یہ سب کچھ لوگوں کو دکھایا گیا تو بے شمار معجزات ہوئے. اور پھر عالمی سطح پر اتمام حجت کے لیے وہ دینونت اور عدالت کا ظہور ہوا جو آج بھی تاریخ انسانی کا سب سے بڑا معجزہ ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ معجزہ نہیں دیا گیا، سب سے بڑے معجزات آپ ہی کو عطا فرمائے گئے. تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آج گفتگو کی. بہت سارے اور سوالات تھے جو آپ کی سیرت سے متعلق تھے. ظاہر ہے وقت کی کمی کی وجہ سے وہ میں ٹیک اپ نہیں کر سکا، اور بہت سارے ایسے بھی سوالات یقیناً ہوں گے جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے. یہ جو ای میل ایڈریس ہے ih@duniatv.tv، اس پر آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہم کسی اور پروگرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے متفرق جب سوالات لیں گے تو ان کو ضرور ٹیک اپ کر لیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.